إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير۔ محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندان اور مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان خاندان اور قبیلوں کے ذریعہ تمہاری شناخت کی جا سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں بہترین انسان وہ ہے، عزت والا انسان وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ رب العالمین ہر بات کو جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی چیز کہ تمام انسان جو اس دنیا میں موجود ہیں اور جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، الغرض تمام انسانیت کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی مرد اور عورت یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا۔ تمام انسانیت انہی کی اولاد ہے۔ اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو مختلف خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ تمام لوگ اس خاندان کے ذریعہ، کنبے اور قبیلے کے ذریعہ اپنی پہچان بنا سکیں، اپنی شناخت بنا سکیں، لوگ ان کے خاندانوں کے ذریعہ انہیں جان سکیں۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی اس آیت کریمہ میں کہ یہ خاندان، یہ نسب، یہ حسب، یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے ہاں کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی، اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی چیز تمہیں فائدہ پہنچائے گی تو وہ تمہارا ایمان ہے، تمہارا تقوی ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے، یہی چیز تمہیں اللہ رب العالمین کے ہاں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ ان تینوں چیزوں میں جو دوسری چیز ہے، اسی چیز کے تعلق سے آج کے اس خطبے کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو مختلف خاندان، مختلف قبیلے اور مختلف گھرانوں میں تقسیم کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کی شناخت ہو سکے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جان سکیں، ایک دوسرے کی رشتہ داری کو پہچان سکیں، اور اسی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے سے اپنی رشتہ داری کو نبھائیں، اور اسی طرح صلہ رحمی کرتے ہوئے، رشتہ داریاں نبھاتے ہوئے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ محترم سامعین کرام، اسلام ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہترین سماج قائم ہو، ایک مثالی معاشرے کی تعمیر ہو سکے، ایک مثالی معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ اور کوئی بھی معاشرہ یہ خاندان سے بنتا ہے، بغیر خاندان کے سماج اور معاشرہ نہیں بن سکتا۔ لہذا جب تک کوئی خاندان بہتر نہ ہو تب تک معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ جب تک خاندان اچھا نہ ہو معاشرہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اپنے خاندان کو مثالی نہیں بنائیں گے، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج مثالی نہیں ہو سکتا۔ بغیر مضبوط خاندان، بغیر اچھے خاندان کے ہم یہ تصور کریں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے تو یہ بے جا ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں۔ بغیر بہترین خاندان کے، اچھے خاندان کے، اچھے معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر خاندانوں کے حوالے سے بہت ہی عظیم تعلیمات دی ہیں۔ بہت ساری تعلیمات قرآن و حدیث کے اندر خاندان کے تعلق سے موجود ہیں۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے
کہ خاندان کے جو بھی افراد ہیں ان کے درمیان الفت اور محبت ہونی چاہیے، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے، خاندان کے افراد کے درمیان ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، باہمی تعاون کا جذبہ اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہر ایک فرد معاشرے کا ان جذبات کو لے کر کے چلے، ہر ایک فرد معاشرے کا اپنے خاندان کے دوسرے فرد کے تعلق سے اس طرح کے جذبات، باہمی تعلق، آپسی الفت اور محبت، ان تمام جذبات کو جب لے کر کے چلے گا تو ایک بہترین خاندان ہمارے سامنے نکل کر کے آئے گا۔ شریعت ہمیں یہی سکھاتی کہ ہم اپنے خاندان میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے سے الفت رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جب بھی ہمارے خاندان کا کوئی شخص یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص پریشانی کے عالم میں ہو، ہم اس کا تعاون کریں، یہ شریعت ہمیں سکھاتی۔ اور ساتھ ہی ساتھ شریعت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اگر ہمارے خاندان سے کوئی بھی انسان اگر خاندان سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، خاندان سے جدا ہو جاتا ہے، الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اپنا رشتہ، اپنا ناطہ خاندان سے توڑ لے، تو ایسا انسان اپنی حیثیت کو کم کر لیتا ہے، اپنی شناخت کو ختم کر لیتا ہے۔ اور انسان کی مثال اس کے خاندان کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے درخت میں لگا ہوا پتا ہوتا ہے، اگر وہ پتا درخت سے ٹوٹ کر کے نیچے گر جائے، معمولی سی ہوا چلتی ہے اور پتا اڑ کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، معمولی سی ہوائیں اس پتے کو ادھر ادھر لے کے پھرتی ہیں اور دھیرے دھیرے اس پتے کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی درخت کا پتا ٹہنی سے لگا ہوا ہو تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کر لیتا ہے، کتنی تیز ہوائیں چلیں، آدھیاں آئیں، طوفان آ جائے، وہ پتا اپنی جگہ پر محفوظ رہتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہمارا معاملہ ہے، اگر ہم اپنے خاندان سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنے خاندان سے اپنے تعلقات کو توڑ لیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے اپنے ناطے توڑ لیتے ہیں اور الگ تھلگ جا کر کے زندگی گزاریں، کسی سے کوئی تعلق نہ رکھیں، تو ہمارا معاملہ بھی بالکل اسی پتے کی طرح ہوگا کہ زندگی میں آنے والی معمولی سی پریشانی ہمیں تباہ و برباد کر سکتی ہے، معمولی سی آزمائش ہمیں تنگ کر سکتی ہے، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہمیں دنیا کے اندر پریشان کر سکتی ہیں، ہم پریشانی کے عالم میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے جڑے ہوئے ہیں، خاندان کے افراد سے ہمارے تعلقات مضبوط ہیں، تو زندگی میں آنے والی یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہماری زندگی میں بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری مدد کریں گے۔ ان پریشانی کے عالم میں ہمارا ساتھ دینے والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار موجود ہوں گے جو ان پریشانیوں سے لڑنے میں ہمارا ساتھ دیں گے، ان پریشانیوں کا سامنا کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو خاندان سے جڑے رہنے میں یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہے، یہ شریعت ہمیں اور آپ کو سکھاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر جو شریعت کے احکام بیان کیے ہیں، اگر ان احکامات کو دیکھیں تو بہت سارے ایسے مسائل آپ کو نظر آئیں گے جن مسائل میں شریعت نے خاندان کو فوقیت دی، خاندان کو اہمیت دی ہے، خاندان کو آگے رکھا ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے، مثال کے طور پر ہمیں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، ہم اپنی زندگی میں بہت سارا زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات و خیرات نکالتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں، یہ صدقات جو دیتے ہیں، ہمارے زکوٰۃ اور ہمارے صدقات کا سب سے زیادہ مستحق اور سب سے پہلا حقدار اگر کوئی شخص ہے تو ہمارے خاندان والے۔ ہمارے خاندان میں وہ غریب انسان جس کو ضرورت ہے، وہ انسان ہمارے زکوٰۃ کا، ہمارے صدقات کا سب سے پہلا حقدار ہے۔ اور اگر ہم اپنے زکوٰۃ و صدقات کو باہر کے لوگوں میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے خاندان میں ایسا شخص موجود ہے جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، اس پر اپنے زکوٰۃ و صدقات کو خرچ نہیں کرتے، تو یقیناً اللہ رب العالمین کی نظر میں ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، بہت بڑی بھول ہے یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر ہم ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح شریعت ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ اگر ہم اپنے صدقات کو باہر کے لوگوں میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں میں دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے بدلے ایک اجر ہمیں دیتا ہے۔ لیکن اگر یہی صدقہ، یہی خیرات ہمارے خاندان کے غریبوں میں ہو تو اللہ رب العالمین اس کا دوہرا اجر دیتا ہے۔ ایک اجر تو آپ کو صدقات و خیرات کے بدلے میں ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا اجر۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ اگر آپ اپنے خاندان کے غریب انسان اور وہ خاندان کا غریب انسان جو آپ سے نفرت رکھتا ہو، جس کے دل میں آپ کے لیے عداوت ہو، دشمنی ہو، آپ سے حسد رکھتا ہو، اگر اس پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، کہ سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ جو صدقہ آپ اپنے رشتہ دار پر کریں، وہ رشتہ دار جو آپ سے جلتا ہو، جس کے دل میں آپ کے لیے نفرت ہو، عداوت بھری ہوئی ہو، آپ کی ترقی کو دیکھ کر کے جلتا ہو، حسد رکھتا ہو، ایسے انسان پر آپ خرچ کریں تو یہ افضل ترین صدقہ ہے۔
یہ تمام چیزیں، یہ حدیث اس بات کو بالکل واضح کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے خاندان کے تئیں کس طرح ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے، کس طرح شریعت ہمیں اپنے خاندان والوں سے جوڑتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور خاندان کے مختلف شاخوں کے لوگوں کو مخاطب کر کے بڑی عظیم تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے سب کو مخاطب کیا، یا کعب بن لوئی، یا بنی کعب بن لوئی، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد الشمس، یا بنی عبد المطلب، تمام لوگوں کا نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور ساتھ میں کہا انقذوا انفسکم من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے فلاں فلاں شخص، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کر لو، ایمان لے آؤ، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، شرک سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کرو، فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اللہ رب العالمین کے ہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ولیکن غیر ان لکم رحما، لیکن ہاں میری رشتہ داری ہے تم سے، تمہارے ساتھ میری رشتہ داری ہے، سأبلھا ببلالھا، اس رشتہ داری کا میں خیال رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہیں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، وہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جب تک دنیا میں ہوں یہ رشتہ داری جو مجھ سے ہے، یہ جو میں تمہارے خاندان کا ہوں، تم سے جو میرا رشتہ ہے، اس کا تقاضا میں پورا کروں گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی تقاضے ہیں رشتہ داری کے، ان تمام تقاضوں کو پورا کروں گا، تم سے صلہ رحمی کروں گا، تمہارے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح کی کہ آخرت میں تمہارے کام آؤں نہ آؤں، دنیا کے اندر یہ جو خاندانی رشتہ ہے ہمارا آپسی، اس کا خیال میں ضرور رکھوں گا۔ یہ تمام چیزیں اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمیں اپنے خاندان کے تعلق سے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق جڑا رہنا چاہیے، ہمارا رشتہ، ہمارا ناطہ ہمیشہ ہمارے خاندان سے مضبوط رہنا چاہیے۔ یہی سبق، یہی تعلیم شریعت ہمیں ہمیشہ دیتی ہے، اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں شیطان بھی ہے جو ہمیشہ ہمیں ان چیزوں سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ شیطان کو محبت سے، الفت سے بہت نفرت، شیطان یہ نفرت کا علمبردار ہے، شیطان اتحاد و اتفاق سے نفرت کرتا ہے، یہ اختلاف و انتشار پیدا کرتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف ہو، انتشار ہو۔ اور اگر ہم اپنے خاندانوں کا جائزہ لے لیں، اپنے رشتہ داریوں کا جائزہ لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج جو ہمارا خاندانی نظام ہے، اس میں شیطان کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ شیطان ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے رشتہ داریوں کے اندر بہت اندر تک داخل ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں آج ہمارے خاندانوں میں کتنے اختلافات، اختلاف و انتشار، عداوتیں، دشمنیاں، نفرتیں، لڑائی جھگڑے، یہ تمام چیزیں آج گھر گھر کی کہانی ہو چکی۔ ہر گھر میں یہ چیزیں ہیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں۔ کوئی بھی خاندان لڑائی جھگڑوں سے محفوظ نہیں، کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہے جس کے اندر کسی طرح کی انبر نہ ہو، کسی کے درمیان اختلاف پیدا نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ ہر گھر اور ہر خاندان میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ آج ہم دیکھیں باپ کو اولاد سے شکایت ہوتی ہے، اولادوں کو والدین سے شکایت ہوتی ہے، بھائی کا بھائی سے اختلاف ہے، بہن کا بھائی سے اختلاف ہے، چچا بھتیجے کے درمیان اختلاف ہے۔ الغرض جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کا آپس میں کہیں نہ کہیں اختلاف کسی معاملے کو لے کر کے موجود ہے۔ ایک شخص دوسرے سے نہیں بات کرتا، فلاں کے یہاں نہیں جاتا، وہ اس کے یہاں نہیں آتا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسی وجہ سے ہیں کہ شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر نفرت بھر دی ہے۔ جو الفت اور محبت شریعت ہمیں سکھاتی ہے، جو الفت و محبت اسلام ہمیں سکھلاتا ہے، اس الفت اور محبت کو شیطان نے ہمارے درمیان نفرت اور عداوت میں بدل دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ اختلاف و انتشار ہمارے لیے کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہے، نہ تو دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے اچھا ہے اور نہ ہی اخروی اعتبار سے۔ ہر اعتبار سے یہ اختلاف، یہ انتشار، یہ دشمنیاں ہمارے لیے خطرناک ہی ہو سکتی ہیں۔ یہ اختلاف و انتشار ہماری صحت کے لیے بھی خطرناک ہے، ہمارے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے، ہمارے اخلاق کے لیے بھی، ہمارے دین کے لیے بھی، ہر اعتبار سے یہ خطرناک ثابت ہوگا، ہمارے صحت کے اعتبار سے۔ اس لیے یہ اختلاف و انتشار خطرناک ہے کہ جس بھی خاندان کے اندر اختلاف ہوتا ہے، جس بھی خاندان میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس خاندان میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ انسان ٹینشن میں رہتا ہے،
ہمیشہ ان اختلافات کو لے کر کے سوچ میں فکر میں ڈوبا رہتا ہے، اور یہ سوچ، یہ فکر، یہ ٹینشن انسان کو اندر ہی اندر کھائے جاتی ہے، کھوکھلا کر کے رکھ دیتی. اسی وجہ سے انسان بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے. کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. مختلف بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں اور انسان کے صحت کو تباہ و برباد کر دیتی. اسی طرح یہ اختلاف و انتشار ہمارے دین اور ہمارے ایمان، ہمارے اخلاق کو بھی بگاڑتا ہے. جس بھی خاندان میں اختلاف و انتشار ہو، اس گھر کے اندر چغل خوری، غیبت خوری، گالی گلوچ، ایک دوسرے پر تنقید کرنا، ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف تبصرے کرنا، یہ عام سی بات ہے. جس بھی خاندان میں یہ چیزیں ہوں، اختلاف ہو، وہاں یہ چیزیں عام ہیں. آپ اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور یہ چیزیں، یہ اختلاف یقیناً ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو، ہمارے دینداری کو خطرے میں ڈالتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا تھا فساد ذات البین ہی الحالقہ، کہ یہ تمہارے آپسی اختلافات، یہ رشتہ داریوں کے درمیان جو یہ درار ہے، جو اختلافات ہیں، یہ دشمنیاں ہیں، ہی الحالقہ، یہ تمہیں موڈ کر کے رکھ دیتی ہیں. کیسے؟ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. یہ اختلاف، یہ انتشار تمہارے دین کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، تمہارے دینداری کو مٹا کر کے رکھ دیتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یقیناً یہ اختلافات ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے پریشانی کا سبب ہیں. اسی وجہ سے قرآن کریم کے اندر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ہمیں بتلائی کہ ہمارے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، کسی بھی طرح کی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، ہمارے درمیان کوئی دشمنی آ جائے، تو اس مسئلے کا فوراً حل نکالنے کی کوشش کریں. کیونکہ خاندان جہاں بہت سارے لوگ رہتے ہوں، وہاں اختلاف کا ہونا لازمی ہے. کیونکہ ہر انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی فطرت اور طبیعت الگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے رائےوں کے اندر اختلاف پایا جانا ضروری ہے. بہت ساری باتوں میں اختلاف ہوگا، مسئلہ کھڑا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب بھی یہ مسائل کھڑے ہوں، جب بھی یہ پریشانیاں آئیں، فوراً حل نکالو. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنے درمیان صلح کر لیا کرو، اصلاح کر لیا کرو. یہ دشمنیاں، اختلافات، ان کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اسی طرح فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. لہذا جب ان مسلمانوں کے درمیان کسی طرح کا اختلاف ہو جائے، کسی طرح کی دشمنی ہو جائے، ان کے درمیان درار پیدا ہو جائے، ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جائیں، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی وجہ سے بتلایا کیونکہ ہمارے اندر اختلافات کا ہونا بالکل لازمی سی چیز ہے، ایک فطری سی چیز ہے. لہذا ہم کوشش کریں کہ اگر ہمارے درمیان کسی طرح کا اختلاف ہوتا ہے تو اس اختلاف کو پہلی فرصت میں ختم کریں. ورنہ اگر ہم اس چیز میں ڈھیل دیتے جائیں گے، اس اختلافات کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، اس دشمنی کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، تو جتنا زیادہ مدت گزرے گی وہ اختلاف اتنا ہی بڑھتا جائے گا، وہ دشمنی اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اور ممکن ہے ایسا وقت بھی آ جائے کہ پھر وہ دشمنی کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہ لے. اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اس اختلاف کو ہم ختم کریں. ہمارے خاندانوں کے اندر جو اختلافات پائے جاتے ہیں، ان کے اسباب کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر ہمارے خاندانوں میں یہ اختلافات ہوتے ہیں، ہماری رشتہ داریوں میں اختلافات ہوتے ہیں؟ ویسے تو اختلافات بہت سارے اسباب ہیں. چند ایک اسباب کا ذکر کیے سنتے چلتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہمارے خاندانوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنتی ہے کہ خاندان کے جو چھوٹے ہیں یہ اپنے بڑوں کی عزت نہ کریں، یہ اپنے بڑوں کا احترام نہ کریں. خاندان کے چھوٹے اپنے بڑوں کی شان میں گستاخیاں کریں، یہ خاندان کے اندر اختلافات اور جھگڑے کا سبب بنتی ہے. اسی طرح خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے خاندان کے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں، ان سے محبت کا معاملہ نہ کریں. الغرض چھوٹوں کی جانب سے بڑوں کے لیے ادب نہ ہو اور بڑوں کی جانب سے چھوٹوں کے لیے شفقت اور محبت نہ ہو. یہ خاندان میں لڑائی، جھگڑے، اختلافات کا ایک اہم ذریعہ اور ایک اہم سبب ہے. اسی طرح خاندان میں لڑائی کا ایک اہم سبب حسد کا مزاج، آپس میں حسد کرنا. اگر اللہ رب العالمین خاندان کے کسی فرد کو نعمت سے نواز دے تو خاندان کے لوگ اس سے جلنے لگتے. اللہ رب العالمین خاندان کے کسی فرد کو شہرت دے دے، خاندان والے اس سے جلنے لگتے. کسی کو عزت مل جائے، خاندان والے اس سے حسد کرنے لگتے. اگر خاندان کے کسی فرد کا بزنس چل پڑے، اس کے کاروبار میں ترقی ہونے لگے، خاندان کے لوگ اس سے جلنے لگتے. یہ حسد، یہ جلن یقیناً بہت بری چیز ہے. یہ حسد ایک ایسی بلا ہے جو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے. یہ حسد ایک ایسی بلا ہے جس نے بڑے سے بڑے لوگوں کو تباہ و برباد کیا. دنیا میں بے شمار ایسے لوگ آئے ہیں جو اسی حسد کے بنا پر، جنہوں نے اپنے دین کو خطرے میں ڈالا، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالا اور تباہی و بربادی کے شکار ہوئے.
حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، ان کے بھائیوں نے جو بھی سازشیں کی ہیں، جو بھی ان کے ساتھ واردات کیے، انہیں مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، کنویں میں لے جا کر کے پھینک دیا اور پھر آ کر کے جھوٹی کہانی بنا لی. یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہوئی کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے. تو یہ حسد یقیناً ہماری زندگی میں بہت سارے اختلافات، بہت سارے جھگڑے اور بہت ساری دشمنیوں کی وجہ ہے. لہذا اس حسد کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے. ہر انسان کی مزاج میں کہیں نہ کہیں اس حسد کا جذبہ موجود ہوتا ہے. ہر انسان میں، کوئی انسان اس سے پاک نہیں. کوئی انسان یہ کہے کہ میرے اندر حسد کا جذبہ نہیں ہے، یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا. ہر انسان میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس جذبے پر قابو پا لیتے ہیں، اپنے اس نفس کا مقابلہ کر لیتے ہیں، حسد کے اس جذبے کو باہر نہیں آنے دیتے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس میں ناکام ہو جاتے ہیں. لہذا ہم اپنے نفس کے خلاف لڑیں اور یہ جو حسد کا جذبہ ہمارے دلوں میں موجود ہے اسے باہر نہ آنے دیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو صاحب نعمت ہے، جسے اللہ رب العالمین نے نعمت سے نوازا ہے، اگر خاندان والے اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، اس سے جلنے لگتے ہیں، تو اس صاحب نعمت کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ان کے خاندان میں جو حسد کا جذبہ ہے، یہ جو جلن کا جذبہ ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کرے. کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے اسے جو نعمت دی ہے، اس نعمت میں اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی شریک کرے. اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اپنے اس مال میں سے کچھ چیزیں، کچھ دولت اپنے خاندان کے لوگوں پر خرچ کرے کسی بھی بہانے سے. کبھی کسی خوشی کے موقع پر انہیں کچھ دے دے، کبھی تحفے تحائف کے انداز میں انہیں کچھ دے دے. الغرض کسی بھی طریقے سے اپنے نعمت میں اسے شریک کرے. اگر اللہ رب العالمین نے کاروبار دیا ہے، کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، خاندان والے اس کاروبار کے دیکھ کر کے جل رہے ہیں، آپ اس میں بھی شریک کر سکتے ہیں. اپنے خاندان کے مختلف گھرانوں کے افراد کو اپنے یہاں کام دے کر کے انہیں اپنی نعمت میں شریک کر سکتے ہیں. ایک خاندان سے ایک شخص کو لے لیں، فلاں خاندان سے ایک شخص کو لے لیں اور اپنے کاروبار میں شریک کر لیں، اپنے یہاں کام پر رکھ لیں. ہم ویسے بھی اپنے یہاں کام کے لیے باہر سے لوگ لاتے ہیں، وہی کام اپنے خاندان کے لوگوں سے لے لیں. اس طریقے سے ہم اپنی نعمت میں اپنے خاندان کے افراد کو شریک کر لیں گے اور ان کے ہاں جو حسد کا جذبہ ہے، جو جلن کا جذبہ ہے، ایک حد تک کم بھی ہو جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ حسد کا جذبہ ختم بھی ہو جائے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. اگر ہمارے خاندان کے کسی فرد کو ترقی مل رہی ہے تو اس سے جلنا بھی غلط ہے، اور اگر خاندان والے جل رہے ہیں اور وہ انسان جسے نعمت ملی ہے وہ اس ماحول کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے. تو ہمارے خاندان کے اندر اختلافات کا ایک سبب حسد کا مزاج پایا جانا، حسد کا پایا جانا ہے. اسی طرح خاندان میں اختلاف کا ایک اہم سبب قوت برداشت کی کمی. یاد رکھیں، زندگی میں کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو جتنا زیادہ صبر کر لے جائے، جس کے اندر تحمل اور صبر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کامیاب ہوگا. اور وہ انسان جس کے ہاں صبر نہ ہو، تحمل نہ ہو، قوت برداشت نہ ہو، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کا راز یہی ہے کہ بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے آپ کی زندگی میں جہاں آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، قوت برداشت دکھانی پڑے گی. ہم اپنی خاندان کے اندر جو اختلافات، دشمنیاں ہوتی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قوت برداشت نہیں ہے. ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات آ جائے، ہم اسے برداشت نہیں کرتے. خاندان کا کوئی فرد کوئی ایسی بات کر دے، کوئی ایسا کام کر دے جو ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کے خلاف ہو، ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے. ہمیں صبر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارے آپسی محبت دشمنی کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ قوت برداشت کا نہ ہونا بھی ہمارے درمیان اختلاف کا ایک اہم سبب ہے. اسی طرح خاندانوں میں اختلاف کا ایک اہم سبب غلط فہمیاں ہیں. غلط فہمی، اس کے بارے میں کئی بار ہم نے سنا ہوگا کہ جب رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں تو اس میں غلطی کم اور غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ غلط فہمیوں کی بنا پر ہماری رشتہ داریاں اکثر ٹوٹا کرتی ہیں. شیطان ہمارے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہماری رشتہ داریاں کامیاب ہو سکیں، ہماری رشتہ داریاں مضبوط ہو سکیں، وہ کبھی نہیں چاہتا. اسی وجہ سے وہ ہمارے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. میرے پاس آئے گا، آپ کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرے گا. آپ کے ہاں جائے گا، میرے خلاف کچھ باتیں آپ کے دل میں ڈال کر کے غلط فہمی پیدا کرے گا، اور اسی غلط فہمی کے چلتے ہماری رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. حالانکہ اگر ہم چاہیں بیٹھ کر کے بات کریں، معمولی سی چیز ہوتی ہے، معمولی سی چیز ہوتی ہے، بیٹھ کر کے اسے حل کر سکتے ہیں. لیکن وہی غلط فہمیاں ہم اسے حل نہیں کرنا چاہتے. ان غلط فہمیوں کے بنا پر ہمارے درمیان دوریاں قائم ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اے لوگوں، گمان سے بچو، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی ہے تو یہی گمان ہے. بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، لہذا اس سے بچو. اور یہی بدگمانیاں، یہی غلط فہمیاں ہمارے درمیان، ہمارے رشتوں کے درمیان، ہمارے خاندان میں اختلاف اور دشمنیاں پیدا کرتی ہیں. اسی طرح ایک اور سبب جو ہمارے خاندان میں اختلاف کا سبب ہے، معاشرے کی چغل خوریاں. ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے خاندان ہیں، بہت سارے ایسے گھرانے ہیں
جن کے اندر ایسے افراد پائے جاتے ہیں جن کا کام ہی یہی ہے کہ یہاں سے بات سنی جائے وہاں پہنچا دی جائے، وہ ان کی بات سن کر کے یہاں تک پہنچا دی جائے اور ان کے درمیان لڑائی کرا دی جائے، ان کے رشتے کو ختم کر دیا جائے۔ بہت سارے ایسے گھرانے ہوں گے جن کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ایسے افراد جن کا یہ مزاج ہو، جن کی یہ طبیعت ہو، یہ فطرت ہو کہ لوگوں کی باتیں یہاں سے وہاں پہنچائیں، یقیناً ایسے افراد خاندان کے لیے سب سے بڑے خطرہ ہیں، سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ خطرناک لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے، ہمارے خاندان کے اندر رہتے ہیں۔ لہذا اگر ایسے لوگ ہمارے خاندان میں ہیں جن کا یہ مزاج ہے کہ یہاں کی باتیں وہاں پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کو نصیحت کی جائے، ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے، اور اگر ایسے لوگ سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتے اپنی اس فطرت سے، تو ایسے لوگوں کو سبق سکھایا جائے۔ سبق سکھانے کے لیے چاہے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے، چاہے انہیں خاندان سے الگ ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح انہیں الگ کر دیا جائے، ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جو خاندان کو عداوت اور دشمنی کے آگ میں جھونک کر کے رکھ دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خاندان کا سکون چھین لیں گے، گھرانے کا سکون چھین لیں گے۔ لہذا اگر ایسے افراد ہمارے خاندان میں موجود ہیں، انہیں سبق سکھانا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو ایک اہم سبب ہمارے خاندانوں کے اندر دشمنی اور اختلاف کا یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو چغلخوری جیسی بری بیماری میں مبتلا ہیں، اور یہاں کی باتیں وہاں پہنچا کر کے ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کراتے ہیں۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ ان اسباب میں اگر ہم غور کریں، ان چیزوں کو اگر اپنے خاندان سے دور رکھیں، ان چیزوں سے اگر اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، تو یقیناً ہمارا خاندان بہت ساری مصیبتوں سے، بہت سارے مسائل سے بچ سکتا ہے۔ کچھ قرآن و حدیث کے اندر کچھ حل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نے ہمیں سکھلائے، جن چیزوں پر عمل کر کے ہم اپنے خاندان سے یہ مسائل دور کر سکتے ہیں۔ چند ایک حل آپ کے سامنے ذکر کیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہارنے کا ہنر پیدا کریں، ہارنے کا حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں اگر یہ سوچیں کہ ہمیشہ ہم ہی جیتیں گے، ہم کبھی ہار نہیں مانیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اپنی بات پر ڈٹے رہیں گے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہ چیز یقیناً ہماری رشتہ داریوں کو توڑنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں کبھی کبھار ہارنے کا بھی حوصلہ رکھیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہمارے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر جو صلح کی، اس کا سبق یہی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ جیتنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھار جیتنے کے لیے ہارنا بھی پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو صلح کیے، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراض بھی اس بات پر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم کیوں دب کر کے یہ صلح کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ دب کر کے اس وقت پر صلح کیا، لیکن اس وقت کی وہ ہار بعد میں آنے والی بہت بڑی جیت کا سبب اور ذریعہ بنی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کمپرومائز نہ کیا ہوتا، صلح نہ کی ہوتی، تو بعد میں جو فتح مکہ ہوا یا اسی طرح عرب کے مختلف قبائل میں جو دین پہنچا، جو اسلام پہنچا، وہ ممکن نہیں تھا، وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ ہماری زندگی کا ایک اہم سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھار ہارنا بھی سیکھیں۔ اگر ہم اپنی بات پر ڈٹے رہیں گے، اپنی ضد پر اڑے رہیں گے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہماری رشتہ داریاں قائم رہ سکیں، کیونکہ یہ بسا اوقات رشتہ داری کو بچانے کے لیے کسی ایک کو ہارنا پڑتا ہے، یا تو آپ ہار جائیں یا تو میں ہار جاؤں، تبھی ہمارے درمیان اختلاف ختم ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتا ہے۔ تو ایک سبق یہ بھی ہے، ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہارنے کا ہنر سیکھیں۔ اسی طرح ایک حل یہ ہے کہ ہم بھولنا سیکھیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ہم بھلا دیتے ہیں۔ سب سے اچھی بھول یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی غلطیاں بھول جائیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی غلطیاں بھول جائیں۔ میں نے جو غلطیاں کی ہیں اپنے رشتہ دار کے تعلق سے، رشتہ دار وہ بھول جائے۔ رشتہ دار نے میرے حق میں جو غلطی کی ہے میں اسے بھول جاؤں۔ شوہر بیوی کی ان غلطیوں کو بھول جائے جو ماضی میں وہ کر چکی ہے، یا بیوی شوہر کی ان غلطیوں کو بھول جائے جو ماضی میں شوہر کر چکا ہے۔ بھائی بھائی کی غلطیوں کو بھول جائے، والدین اولاد کی ان غلطیوں کو بھول جائے جو وہ ماضی میں کر چکے ہیں۔ اگر ہم اس طرح ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھول کر کے زندگی گزاریں گے تو بہت ساری دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو ہماری زندگی میں بھولنے کا ہنر بھی ہونا چاہیے، ہم بھولنا بھی سیکھ لیں۔ اسی طرح ایک اور حل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خادم، ہمارے نوکر جو ہیں غلطیاں کرتے ہیں، انہیں کتنی بار معاف کیا جانا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دن میں 70 بار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک دن میں 70 بار معاف کرو۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے رشتہ داروں کو کتنی بار معاف کرتے ہیں؟ پوری زندگی گزر جاتی ہے، 70 بار معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں 70 بار معاف کرنے کا
کی بات بیان فرمائی، اور ہمارا معاملہ ہے کہ پوری زندگی گزر جائے ایک بار معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، 70 بار تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اگر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر کے سلسلے میں بات بیان فرمائی، نوکر کے بارے میں کہا ہے کہ اسے ایک دن میں 70 بار معاف کیا جائے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر پاتے، والدین اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتے، بچے اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ رشتہ داروں کے اندر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں جانتے۔ معاف کرنے کا ہنر سیکھیں۔ اللہ رب العالمین بھی یہی چیز فرماتا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے لوگوں ایک دوسرے کو معاف کرو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے گا۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یقیناً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے معاف کرے، لہذا ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں۔ اگر معاف کرنا سیکھیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، ایک دوسرے کے نے جو ایک دوسرے کے حقوق مارے ہیں اسے اگر ہم معاف کرنا سیکھیں گے تو یقیناً ہمارے درمیان سے اختلافات ختم ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عاجزی اختیار کریں، انکساری اختیار کریں۔ بسا اوقات اپنے رشتہ داریوں کو بچانے کے لیے ہم چھوٹے بن جائیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں ہمیں پیچھے ہٹ جانا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمیں پیچھے ہٹ جانا ہوتا ہے، ہم عاجزی اختیار کر لیں، چھوٹے بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم اگر چھوٹے بن جاتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں قائم رہتی ہیں تو ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، ہم اللہ رب العالمین کے ہاں بلندی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے تواضع اختیار کر لے، جو شخص اللہ رب العالمین کے لیے عاجزی اختیار کر لے، چھوٹا بن جائے، رفعہ اللہ رب العالمین اسے بلند کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داری بچانے کے لیے، رشتہ داری سے تمام چیزوں کو، تمام مسائل کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوٹے بن جائیں، اللہ رب العالمین آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کے مقام کو، آپ کی عزت کو یقیناً بڑھائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو لوگوں کے بارے میں جو آپس میں بات نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، کہ جو دو لوگ آپس میں بات چیت نہیں کرتے ان میں بہتر وہ ہے جو بڑھ کر کے سلام کر لے، جو سلام کرنے میں پہل کر لے۔ آج ہم کیا سوچتے ہیں کہ اس سے ہماری بات نہیں ہو رہی، ہم آگے بڑھ کر کے سلام کر لیں گے، معاشرہ کہے گا یہ تو ہار گیا، یہ تو پیچھے ہٹ گیا۔ یقیناً یہ وقتی طور پر ہماری یہ ہار ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان میں بہتر وہی ہے جو سلام کرنے میں پہل کر لے۔ تو ہم اپنی رشتہ داریوں کو بچانے کے لیے بس اوقات چھوٹے بن جائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی خسارے کی بات نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کا اختلاف ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، میراث رسول کو لے کر کے اختلاف ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ناراض ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے حضرت فاطمہ کے پاس گئے ان کی وفات سے پہلے، ان سے بات چیت کی، انہیں راضی کرنے کی کوشش کی اور راضی کیا۔ دیکھیں اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ عمر میں بھی بڑے ہیں اور فضیلت میں بھی بڑے ہیں، دونوں اعتبار سے حضرت فاطمہ سے بڑے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے عمر میں تقریباً آدھی ہیں۔ جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ان کی عمر تقریباً 29 یا 30 سال کی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 سال سے زائد کی عمر کے۔ اس کے باوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں تو بڑا ہوں، میں کیوں جا کر کے بات کروں، میں بڑا ہوں خاندان کا، میں کیوں جا کر کے بات کروں چھوٹے سے، چھوٹا آ کر کے مجھ سے بات کرے، چھوٹا آ کر کے مجھ سے معافی مانگے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ فضیلت کے معاملے میں بھی دیکھ لیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کہیں زیادہ آگے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اس زمین پر سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تو عمر میں بھی اور فضیلت میں بھی دونوں اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے بڑے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے جا کر کے بات کی، منایا اور انہیں راضی کر لیا۔ تو یہ چیزیں بھی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا خاندان کا فلاں شخص وہ ہم سے چھوٹا ہے، مقام میں، شہرت میں، عزت میں، میں کیسے جا کر کے اس سے بات کروں، ہرگز نہیں۔ رشتہ داریاں بچانے کے لیے کبھی کبھار یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اور اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی رشتہ داری بھی قائم رہے گی، اللہ رب العالمین آپ کو بدلہ بھی دے گا اور آپ کا مقام و مرتبہ بھی بلند کرے گا۔ اسی طرح رشتہ داری بچانے کا ایک اور اہم ذریعہ یہ ہے کہ خاندان کے جو افراد ہیں ان میں جو کچھ باشعور لوگ ہوں، جو سمجھدار لوگ ہوں، وہ یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ خاندان میں اگر کسی طرح کا کوئی جھگڑا ہوگا تو ہم وہاں جا کر کے ان کے درمیان صلح کرائیں گے۔ یہ ہر خاندان کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو جا کر کے ان کے درمیان صلح کرائیں، باشعور لوگ، سمجھدار لوگ۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں خاندان میں جھگڑا ہوتا ہے، اور اگر وہاں بیٹھ کر کے ہم اس مسئلے کو حل کر لیں، بات چیت کر لیں، میٹنگ کر لیں، وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہیں اسے چھوڑ دیا
جائے وہ مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہر خاندان میں ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو صلح کرانے والے ہوں، جو یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ ہم کسی طرح کا کوئی اختلاف، کوئی دشمنی اپنے خاندان میں باقی نہیں رہنے دیں گے، اس کا وہاں جا کر کے اس کی صلح کرائیں گے۔ یہ صلح کرانا بھی اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کام کو انجام دیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ تو اس ذمہ داری کو بھی ہم سمجھیں، یہ ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ تمام چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، تمام حل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم اسے اپناتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے خاندان میں لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، دشمنیاں ہیں، ہم ان چیزوں کا رونا رو لیتے لیکن انہیں ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج ہمارا معاملہ بالکل اس انسان کی طرح ہے جو بیمار ہو جائے، ساری دوائیاں اس کے پاس موجود ہیں لیکن اسے کھاتا بھی نہیں ہے اور اپنی بیماری کا رونا بھی روتا ہے۔ وہی معاملہ ہے کہ ہمارے پاس سارا حل موجود ہے، قرآن و حدیث کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، ہم اپنے درمیان سے اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے، ہم وہ ذمہ داری اٹھانا ہی نہیں چاہتے، وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا یہ معاملہ ہے، لہذا اس چیز کی طرف توجہ دیں۔ جو بھی اسباب ہیں اختلافات کے، ان اسباب کو اپنے خاندان سے، اپنے رشتہ داریوں کے درمیان سے ختم کریں اور جو حل ہے ان چیزوں کو اپنائیں اور اپنے خاندان سے دشمنی کو، عداوت کو، نفرت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ یقیناً اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی ہم خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے اور آخرت کی زندگی بھی ہماری بہتر ہو سکے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنی رشتہ داریوں کو سمجھنے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے خاندان اور اپنے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اپنی آخری منزل تک لے کر کے چلے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔